اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم جب تک ہے دورے آسمان، جب تک ہے دورے آسمان، سن لے یہ ہر پیر و جوان، سن لے یہ ہر پیر و جوان، آواز پر شبیر کی بڑھتا رہے یہ کارواں، رکنے نہ پائے یہ قدم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم ہر قلب پر چھاتے چلو، ہر قلب پر چھاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، ایک ایک محاذ ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو، ہر دل میں بھر دو شے کا غم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم کب تک نہ مانے گا اب کوئی، تک نہ مانے گا کوئی، وہ وقت آئے گا کبھی، وقت آئے گا کبھی، ہر قلب پر چھا جائے گا اپنا حسین ابن علی، دنیا رہے زیر قدم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم جب بھی کوئی مشکل پڑے، جب بھی کوئی مشکل پڑے، دنیا اسی در پر جھکے، دنیا اسی در پر جھکی، سینوں سے پل کھا کر ادھر اٹھی صدائے یا علی، نکلا ادھر باطل کا دم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم یہ پرچم عباس ہے، پرچم عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، اب تک کسی پر چم تلے زندہ کسی کی پیاس ہے، جس نے ساہے لاکھوں ستم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم عباس ہے نام وفا، عباس ہے نام وفا، آغاز و انجام وفا، آغاز و انجام وفا، منہ موڑ کر دریا سے جو پیتا رہا جام وفا، ہو تیرا ہے بازو قلم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم زندہ ہے حلم کی صدا، زندہ ہے حلم کی صدا، مٹتا نہیں خون کا لکھا، مٹتا نہیں خون کا لکھا، شبیر کے ہاتھی قسم ایک معجزہ ہے کربلا، یہ سلسلہ ہوگا نہ کم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک یا حسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر سعادت علی خان خادم، پوری ٹیم ہماری یہ کوشش کر رہی ہے کہ جب سے ماہ اعزاں کا چاند فلک پر نمودار ہوا تو ہم اس سلسلے میں
یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شہر حیدرآباد دکن کے عاشور خانے اور اطراف و اکناف کے عاشور خانوں کی تمام تفصیلات اور تبرکات سے ہم آپ تمام کو اطلاع دے رہے ہیں، اور ہم خود زیارت کر رہے ہیں، آپ کو بھی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اسی ذیل میں جو قطب شاہی عاشور خانہ ہے 400 برس سے زیادہ ہو گیا، یہ تمام تفصیلات سے جو مدینہ بلڈنگ کے روبرو ہے بادشاہی عاشور خانہ کہلاتا ہے، اس عاشور خانے میں موجود ہوں۔ اس عاشور خانے کی تفصیلات میں یہاں کے جو خدمت گزار متولی ہیں ہمارے عباس صاحب، ان سے تمام تفصیلات دریافت کر کے آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ فرمائیے کہ یہ بادشاہی جو عاشور خانہ ہے اس کی قدامت کتنی پرانی ہے، کب یہ عاشور خانے کا قیام عمل میں آیا، تاریخ کیا ہے اور تبرکات کیا ہے، وہ تمام تفصیلات سے آپ آگاہ کروائیں۔ دیکھیں صاحب، بادشاہی عاشور خانے کی تعمیر جو ہوئی ہے، اس میں دیواروں پہ جو کندہ ہے 1001 ہجری، 1003 ہجری، 1005 ہجری۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ 1001 ہجری میں، کیونکہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب محمد قلی قطب شاہ قلعہ گولکنڈہ محمد نگر جب تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا تھا، آبادی زیادہ ہو رہی تھی، تو نیا شہر بسانے کا جب پروگرام بنایا انہوں، تو اس وقت حضرت میر مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے شہر کے آرکیٹیکٹ ہے، انہوں نے سروے کیا، یہ کیا، اور اس کے بعد جب اس علاقے کو پسند کیا گیا، منتخب کیا گیا شہر حیدرآباد کی تعمیر کے لیے، تو سب سے پہلے 8ویں امام علیہ السلام کی ضمانت میں شہر کو دینے کے لیے چار مینار کی تعمیر عمل میں آئی، اور اسی کے ساتھ امام حسین السلام کے نام سے بادشاہی عاشور خانے کی تعمیر شروع ہوئی۔ اور تیسری عمارت جو ہے شہر کی وہ جامع مسجد ہے، اور اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی کہ مکہ مسجد اس کے ساتھ کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مکہ مسجد 5ویں بادشاہ نے سنگ بنیاد رکھی، اور محمد قلی چوتھے بادشاہ تھے، تقریباً ایک دور کا فرق ہو جاتا مکہ مسجد میں، چار مینار بادشاہی عاشور خانے میں اس میں۔ تو یہ بادشاہی عاشور خانے کی تعمیر اس سلسلے میں کی گئی تھی کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کے علم مبارک کی استادگی ہو، اور عزاداری سید الشہداء شہدائے کربلا کی عزاداری ہونا چاہیے۔ تو عاشور خانے کی جب تعمیر ہوئی تو اس میں اس وقت جو ہے محمد قلی کے زمانے میں 14 علم مبارک استاد ہوتے تھے، کیونکہ ایک تاریخی کتاب ہے سہولت اپنے ہمارے خواجہ نظام الدین صاحب کی، اس میں محمد ہمارے عبداللہ قطب شاہ کے زمانے میں لکھی گئی کتاب، اس کے اندر اس کا بڑا تفصیل سے تذکرہ ہے بادشاہی عاشور خانے کا ہی نہیں بلکہ عزاداری کے چیپٹر میں، تو زیادہ تر بادشاہی عاشور خانے پہ رکھے ہیں انہوں نے۔ تو یہ عاشور خانے میں 14 علم مبارک استاد ہوتے تھے، جو جواہرات سے مزین تھے، سب لگے ہوئے تھے اس کے اندر۔ اور بادشاہ وقت چونکہ ان کے محلات ادھر قریب میں ہی تھے، جو گلزار حوض ہے، آج کالی کمان ہے، چیلا پورہ ہے، یہ علاقوں میں ان کے پیلیسز تھے پورے قطب شاہوں کے، تو وہاں سے سیاہ سنگھاسن میں بادشاہ وقت اس میں اندر تشریف رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے عمراء ہوتے تھے، اور خوش آواز مرثیہ خان وہیں سے ان کے محل کے باب الداخلے سے مرثیے اور وہ مدح اہل بیت سناتے ہوئے اس میں جو ہے یہاں پہ بادشاہ عاشور خانے کے باب الداخلے پہ آتے تھے۔ تو باب الداخلے سے پا پیادہ ہو کے وہ جو ہے عاشور خانے میں داخل ہوتے تھے، اور جب بادشاہ وقت خود پا پیادہ ہے، سربراہنا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ اب کس کی مجال ہو سکتی تھی کہ جوتی پہن کے بادشاہ عاشور خانے میں کوئی آ جائے۔ اگر بھلے امام حسین کے احترام ہو نہ ہو، لیکن بادشاہ کے احترام میں تو یہ ہو ہی جاتا تھا، اگر کوئی بدبخت ہو ایسا سوچتا بھی تھا تو بہرحال سب کے سب ویسے ہی ہو جاتے تھے۔ تو یہاں پہ اس زمانے میں جو عزاداری کا سلسلہ تھا، اس زمانے کی طریقہ آپ اکثر کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جو نوحے ہے، مرثیے ہے، وہ دکنی زبان میں ہوا کرتے تھے، تو وہ مرثیے پڑھے جاتے تھے، اس کے بعد میں ذاکر ذکر کرتے تھے، اور ماتم ہونے کے بعد میں مجلس ہوتی تھی۔ تو اس میں جو تبرک بھی جو تقسیم ہوتا تھا، کندوری نام ہے اس کا، تو وہ ڈرائی فروٹس میں بنتا تھا، اور وہ بھی بغیر گوشت کے ہوتا تھا، چونکہ یہ روایت گوشت بغیر ویجیٹیرین کھانا پہلے دہے میں، اور بگارنا نہیں، اور تیل کی کوئی چیزیں نہیں کھانا، پان چھوڑ دینا، تبلے رکھ دینا، رقص کے محفلیں ختم ہو جانا، یہ سب اصول ٹریڈیشن تھے قطب شاہی دور کے۔ بادشاہ خود اس میں ملوث نہیں ہوتے تھے، اور کسی کو بھی اس کرنے کا کوئی وہ نہیں تھی، اجازت نہیں تھی، سمجھے، بالکل سختی کے ساتھ اس پہ پابندی ہوتی تھی، عمل ہوتا تھا۔ تو وہ اس طریقے سے یہاں پہ سب کے سب یہ تبرک ایک ہی لوگ سب ایک ساتھ، بادشاہ وقت ہو یا عام انسان ہو، یہی تبرک نوش فرماتے تھے، کیونکہ ایکائی معلوم ہو کہ مولا حسین کے دربار میں کوئی بادشاہ نہیں، کوئی عام انسان نہیں، سب کے سب مولا کے حسینی ہیں، سب کے سب مولا کے چاہنے والے۔ تو یہ سلسلہ قطب شاہی دور میں چلتا رہا، لیکن
قطب شاہی دور کے بعد میں جب اورنگزیب عالمگیر نے گولکنڈے کے اوپر جب حملہ کیا تو 1687 میں 1687 میں گولکنڈہ فتح ہوا. تو یہ فتح ہونے کے بعد میں عاشور خانے پہ بڑی مصیبت آ گئی بھائی. عاشور خانہ جو ہے استبل میں بنڈی خانے میں تبدیل کیا گیا اور یہاں کے جو تبرکات تھے اور جو علماء مبارک تھے وہ سب کے سب مغل یہاں سے لے کے چلے گئے اور یہ ظلم و ستم لگ بھگ 70 سے 80 سال تک جاری رہا. جب 1687 سے لے کے تقریباً 1764 تک عاشور خانے کا یہی حال رہا. تو آپ دیکھیے 1764 کے تک کا یہی حال رہا. تو جس زمانے میں ہمارے جد امجد میر نوازش علی خان شہدہ جو آصف جائے ثانی کے میر ساماں تھے انہوں نے آصف جائے ثانی کے دربار میں ایک عرضی پیش کی, معروضہ کیا کہ یہ عاشور خانے سے اگر بنڈی خانہ اور مستبل وغیرہ برخاست کیا گیا تو اس کو پھر سے عاشور خانہ آباد کرا دوں گا اور علم مبارک استاد کرنے کی اجازت دی جائے. تو وہاں سے اجازت ملی اور میر نوازش علی خان شہدہ ہمارے جد امجد اس عاشور خانے کی تعمیر نو کروائے. اور یہ جو 5 علم مبارک محرم میں استادہ آپ لوگ دیکھیں بیچ میں وہ علم مبارک پہ تاریخ پڑی ہوئی ہے 1178. یہ 1178 میں 1764 ہوتے ہیں وہ انگریزی کے حساب سے. تو وہ علم مبارک استادگی عمل میں لائی اور الحمدللہ پھر سے عزاداری کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسا حیدرآباد کی عزاداری کا ایک خصوصیت یہ ہے اور اکثر لوگ باہر سے بھی آ کے میرے سے, چونکہ میں ایک عاشور خانے میں بیٹھا ہوا ہوں تاریخی, تو اکثر لوگ میرے سے بھی پوچھتے کہ آپ کے پاس عزاداری جو ہوتی اس میں سب کے سب شامل ہوتے, اہل سنت اور اہل ہنود تک اس کے اندر شامل ہوتے اور بڑی جوش و خروش کے ساتھ یہاں عزاداری ہوتی اور کبھی کسی موقع پہ بھی یہاں پہ کوئی فساد اور وہ ایسی چیزیں کچھ نہیں ہونے پائے, ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے. تو یہ اس قطب شاہی دور میں جو ان لوگوں کی نیت تھی صاحب بہت صاف ستھری تھی, عزاداری کرانا چاہتے تھے وہ, تو انہوں زبردستی امپوز نہیں ہونے دی ہے کوئی چیز کو بھی, اور یہی لگائی کہ بھائی دیکھیے سب کے سب اپنے طریقے سے عزاداری کرو. آپ ضروری نہیں ہے کہ اسلامی طریقے سے ہی کرنا یا وہ بھی کرنا. تو کئی ایک مراسم عزاداری کے ایسے ہے جو اسلامی طریقہ نہیں ہے لیکن پھر بھی چونکہ ان کی نیت عزاداری کی ہے تو وہ نظر انداز کیا بھی جا سکتا ہے اور وہ تاریخ کا حصہ بھی بن گئے اور آج تک چل بھی رہے ہیں ایک زمانے سے لے کے. تو الحمدللہ ہر جمعرات کو بھی علم مبارک استاد ہوتے ہیں یہاں سحر باطل کے. تو سحر باطل کے بارے میں 1-2 منٹ آپ کو بتا دوں کہ سحر باطل کے علم مبارک جو ہے یہ آیت اللہ شیخ بہائی کے بنائے ہوئے ہیں اور آیت اللہ شیخ بہائی کے حقیقی بھانجے ہوتے تھے ہمارے شیخ محمد ابن خاتون رحمۃ اللہ علیہ جس کا مزار پرانی حویلی پہ ہے. تو آپ دیکھیں میر مومن صاحب قبلہ کے بعد میں پیشوا وہی رہے شیخ محمد ابن خاتون. تو یہ اپنے ساتھ ہی علم مبارک لے کے آئے تھے. اس کے اوپر جو ہے رد سحر باطل کا تعویذ ہے اور ہر جمعرات کو ظہر کی نماز کے بعد میں علم مبارک استاد کیے جاتے ہیں اور رات دیر گئے 11 بجے وہ علم مبارک ٹھنڈے کیے جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ اچھا خاصا مجمع جمعراتوں کو بھی آتا ہے اور سب کے سب اس میں بھی پھر بلا لحاظ مذہب ملت مستفید ہو رہے ہیں علم مبارک کی زیارت سے بھی. تو الحمدللہ عاشور خانہ جو ہے وہ 2 وقت مصیبت آئی, ایک بیچ کا بھی واقعہ میں چھوڑ دیا. ابھی کچھ زمانہ پہلے تک کہ عاشور خانے میں سب قبضے ہو گئے تھے. وہ عاشور خانے میں ہمارے حراج خانہ تھا, پارکنگ تھے, گودام تھے, یہ تھے سب تھے. تو تقریباً اس میں جو ہے بہت زیادہ عاشور خانے کے حرمت کو پامال کیا جا رہا تھا. الحمدللہ ہم ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے اس میں پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن فائل کر کے اور آپ دیکھیے وہ 2009 میں یہاں سے اندر سے تخلیہ کرا دیا اور 2011 میں باہر کا بھی تخلیہ ہو گیا اور تعمیراتی کام بھی شروع ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ برسات کے بعد اکتوبر میں وعدہ کیے ہیں کیونکہ کچھ منظوریاں بھی ہوئے ہیں فنڈز کے. نخار خانے کی جو عمارت جو خستہ حال ہے یہاں پہ اور دوسرے عمارتیں جو خستہ ہے اس کی بھی تعمیر انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. ماشاءاللہ آپ یہ تمام تفصیلات سے آگاہ کروا رہے تھے مگر نخار خانے کا بالکل مختصر سا ذکر رہا. تو یہ نخار خانہ بھی اسی دور میں تعمیر کر دیا گیا تھا, کروایا گیا تھا اور اس کی کوئی مزید تفصیل ہے؟ یہ نخار خانہ جو ہے صاحب عاشور خانے کا جز ہے, حصہ ہے. کیونکہ نخار خانے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ نخارہ ہر ایک کے پاس نہیں بجا سکتے تھے. یہ رائلٹی ہے, رائل وہ ہے ایک اعزاز ہوتا تھا. شاہی بادشاہوں کے دربار میں بادشاہوں کے محل میں ہوتے تھے یا بادشاہ جس کو پرمٹ کرے, یعنی مطلب وہ جو بھی امیر ہے اس درجے پہ آنا اس کو وہ اعزاز دیا جانا بادشاہ کی طرف سے. تو ان لوگوں نے اسی زمانے میں عاشور خانوں کے ساتھ بھی وہی اعزازات رکھے جو ایک بادشاہ کے محل کے ہوتے. تو اسی کا ایک حصہ ہے نخارہ بجانا, سلامی دینا. اور وہ ضروری نہیں ہے, خوشی کے موقع پہ بھی بج سکتا ہے, غم کے موقع پہ بھی بجا سکتے ہیں. غم کے موقع پہ نوحے وغیرہ اس میں پڑھے جاتے ہیں اور غمگین شہنائی بجا کے اس میں سلامی دیتے ہیں شہدائے کربلا کو. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے بادشاہ عاشور خانے کا جو نخار خانہ ہے الحمدللہ یہ میری نالج میں جو دیکھا صاحب شہر میں نہیں بلکہ اسٹیٹ میں سب سے بڑا نخار خانہ. اتنی بڑی سائز کا نخار خانہ کہیں بھی نہیں ہے جی. اور بہت انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سب کا تعاون اگر رہا, دعائیں ساتھ رہی تو اس سال اس کی تعمیر بھی مکمل ہو جائے گی الحمدللہ.
اور ایک جو بادشاہی عاشق خانے کا دوسرا حصہ ہے وہاں پہ کس کے نام سے علم مبارک استاد کیے جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ بادشاہی عاشور خانے کے متصل جو ہے یہ عاشور خانے خرد ہے، اور یہ عاشور خانے میں جو ہے جناب ابوالفضل عباس کے نام سے علم مبارک استاد ہوتے ہیں۔ محرم کے 10 دن تک یہ علم مبارک استادگی ہے، اور یہ علم مبارک کے بارے میں بھی کہا یہ جاتا ہے کہ شہر حیدرآباد کے جو کوتوال تھے طالب الدولہ میر حسن علی خان طالب الدولہ، ان کے علم مبارک ہے، اور آج سے لگ بھگ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ عاشور خانے میں انہوں نظر کر دیے تھے، تو علم مبارک یہیں استاد ہو رہے ہیں بچے۔ یہ تمام تفصیلات سے میں آگاہ کروا رہا تھا، جیسے عرض کیا کہ یہاں پہ جو مجلس و جشن ہوتا ہے اس کے لیے کوئی خاص طریقے کا اہتمام یا آپ کو اطلاع دی جائے یا کس طریقے کے ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بھی آپ ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے عاشور خانے میں مجالس اور جشن کرنے کے لیے اگر ایک آدھ ہفتہ پہلے میرے کو اطلاع دے دی جائے تو میں بکنگ لے سکتا ہوں تاریخ میں۔ اگر وہ تاریخ میں کوئی مجلس ہے دوسرا وہ ہے بک ہے تو پھر معذرت ہو جاتی ہے، اس کے اندر میں معذرت چاہ لیتا ہوں، لیکن اگر اس دن کچھ نہیں رہا خالی رہا تو میں برابر عاشور خانے کو مجلس ہو یا جشن ہو اس کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے تمام والد علام ہیں اور کتنے بھائی ہیں ان کا اگر جی میں دیکھیے اس وقت ویسے تو یہ ہماری موروثی خدمت ہے اور میں 12ویں پشت میں ہوں نوازش علی خان شہدا کی، اور میرے بھائیاں ہیں، میرے چچا زاد بھائیاں ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس سب کے سب بہت اچھے طریقے سے، ابھی تک کوئی ایسا نزاع نہیں ہوا کسی بھی چیز میں، ہم لوگ سب مل کے جو ہے خدمت کر رہے ہیں جی۔ یہ تمام تفصیلات سے میں آپ ناظرین کو آگاہ کر رہا تھا۔ میں ہمارے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے ہمارے عباس بھائی کا اور ان کے خانوادے کا، نواز علی موسوی صاحب مرحوم و مغفور اللہ مقامہ کے تمام افراد خاندان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کو زحمت ہوئی، اور جو چند منٹ ہم نے یہ ذکر کیا کہ نخارے کے سلسلے میں، تو عباس بھائی سے بھی میں تصدیق لے لوں کہ نخارہ جو بجا جاتا تھا وہ اعلان تھا، اب فی زمانہ جیسا اسپیکر ہے، چاہے وہ اب یہ آپ جو ہم سے رابطے میں ہیں یہ بھی اس دور کا نخار خانہ کہا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، یہ اعلان کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور سلامی کے لیے بھی ہوتا تھا جی، جیسا کمیونیکیشن اس زمانے کا یہی تھا، سمجھے نخارے سے دیتے تھے کمیونیکیشن۔ آج کا کمیونیکیشن آپ لوگوں کے چینل سے جی یہی ہم ناظرین کو یہی عرض کر رہے تھے۔ یہ ناظرین آپ سے بارہا میں معروضہ کرتا ہوں کہ پروردگار عالم محمد وآل محمد اور غم حسین کے صدقے میں ہم سے ہماری اس عبادت کو قبول فرما، مزید توفیقات میں اضافہ فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا خادم سید فیاض حسین رخصت ہوتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔